السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورت بنی اسرائیل کا تعارف بیان ہوگا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت 8 آیتوں کے علاوہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جزم کیا، یعنی یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ پوری سورت ہی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 12 رکوع، 111 آیتیں، 533 کلمات اور 3460 حروف ہیں۔ اس سورت مبارکہ کے چند نام اور بھی ہیں۔ نمبر 1، سورت اسراء۔ اسراء کا معنی ہے رات کو جانا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورت اسراء کہتے ہیں۔ نمبر 2، سورت سبحان۔ سبحان کا معنی ہے پاک ہونا، اور اس سورت کی ابتدا لفظ سبحان سے کی گئی، اس مناسبت سے اسے سورت سبحان بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3، بنی اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کے وہ احوال بیان کیے گئے ہیں جو دیگر صورتوں میں بیان نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے اس صورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہی اس کا مشہور نام ہے۔ اس صورت کے فضائل پر مشتمل 2 احادیث ہم یہاں بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورت بنی اسرائیل، سورت کہف اور سورت مریم فصاحت و بلاغت میں انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اور ایک عرصہ ہوا کہ میں نے انہیں زبانی یاد کر لیا تھا۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک کہ سورت بنی اسرائیل اور سورت زمر کی تلاوت نہ کر لیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین اسلام کے عقائد جیسے توحید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اور قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کے کثیر شبہات کا ازالہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی روشن ترین دلیل ہے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کے مفصل حالات بیان کیے گئے۔ نمبر 3، یہ بیان کیا گیا ہے
کہ جو نیک عمل کرے اور سیدھی راہ پر آئے اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور جو برے اعمال کرے اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے اس میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ یہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4 یہ بیان کیا گیا ہے کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں: ایک نیک نیت، دوسرا عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، اور تیسرا ایمان۔ 5واں اجتماعی زندگی گزارنے کے بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اور ان کے بارے میں دیگر احکام بیان کیے گئے۔ فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، زنا کرنے اور یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور زمین پر اترا کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 6 قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ نمبر 7 حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 8 قرآن پاک کے بے مثل ہونے کو بیان کیا گیا۔ نمبر 9 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا کچھ حصہ بیان کیا گیا۔ نمبر 10 قرآن پاک کا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی۔ سورت بنی اسرائیل کی اپنے سے ماقبل سورت نحل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورت نحل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا، اور سورت بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کو بیان کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورت نحل میں بیان کیا گیا کہ قرآن کسی بشر کا کلام نہیں، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور سورت بنی اسرائیل میں قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما